کیونکہ عرش والے بھی یہاں پر آتے ہیں، یعنی مجلس حسین کا یہ معاملات ہے کہ جہاں پر فرش عزا بچتا ہے وہاں عرش والے بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھے اور فرش عزا مولا حسین علیہ السلام کا بیٹھ کر ان کے عزاداری کا اور یہاں پر بیٹھنے کا ثبوت دے دیں۔ اور یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مطلب یہاں پر بیٹھنے کا کامیابی کیا ہے، تو ایک جواب ہمیشہ دینا ہر کسی کو کہ جس طریقہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آنکھ کا یہ معاملات تھا کہ آسمان تک، مطلب اتنی اونچائی تھی کہ آنکھ بتایا جاتا ہے کہ آسمان تک چھو رہا تھا۔ تو ایک چھوٹی سی چڑیا وہ ایک بند پانی کو لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں جانے والے تھے اس کو پانی پھینک رہی تھی، اور تمام جتنے بھی مطلب اس وقت جانور تھے اس کے اوپر ہنس رہے تھے، کہنے لگے کہ تیری ایک بند کی وجہ سے کیا یہ آگ بجھ جائے گا؟ وہ کہنے لگی بے شک مجھے پتا ہے کہ میرا ایک بند کی وجہ سے یہ آگ نہیں بجھے گا، لیکن میں اللہ کو ایک بند یہ آگ میں پانی ڈال کر یہ گواہ بنا رہی ہوں کہ اے اللہ میرا واسطہ، میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرود سے نہیں تھا۔ تو آپ لوگ جو یہاں پر فرش عزا پر بیٹھے ہیں، آپ لوگ اس بات کی گواہی دے رہے اللہ پاک کو کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے، اور اسی تعلقات کی وجہ سے آپ لوگ فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ اور جیسا کہ بات ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام، لوگ بہت سے ایسے کہ اس بات پر بحث ہے کہ مطلب ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، اس بات پر بھی بحث ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے ایمان وہ لائے جو بے ایمان، ایمان وہ لائے جو بے ایمان ہو، جو خود ایمان والا گھر ہو، جس گھر سے ایمان بٹ رہا ہے وہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ اس بات کو غور کرے، ملا ہمیشہ آپ کو پھنسانے کا کوشش کرے گا، پر ملا کو پھنسانے کا طریقہ آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ جب وہ کہے نا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام ایمان نہیں لائے تھے، تو کہنا کہ 80 سے زیادہ جنگ مولا کائنات لڑے، 80 سے زیادہ جنگ، لیکن جب بھی مولا کائنات جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب، میں ابی طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اس سے کہنا کبھی بھی مولا کائنات کو، کیا کبھی کسی کافر نے کہا کہ علی تم مجھے ایمان کی نصیحت دے رہے ہو، پہلے اپنے باپ کو جا کر بولو؟ یعنی کسی نے نہیں کہا، یعنی کافروں کو بھی پتا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام ایمان نہیں بلکہ ایمان کی تجوری ہے، ایمان کا خزانہ کا نام جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، اور ان کا ایمان کو جو مطلب اگر کوئی جانچنے کا کوشش کرے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا وہاں سے۔ اور جیسے کہ حضور پاک یہاں پر جلوہ فروز ہے، یعنی بس میں مختصر تقریر کرنے کا بات کر رہا ہوں، بس مختصر سا، کہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اولاد ہیں، تمام جتنے بھی آل رسول ہیں، جتنے بھی آل رسول ہیں قیامت تک، ہر کسی کے نانا رسول خدا ہے تو ہر کسی کے دادا جناب ابو طالب ہے۔ ہر کسی کے نانا اگر رسول خدا ہے، ہر کسی کا دادا جناب ابو طالب علیہ السلام ہے۔ تو جس ابو طالب سے آپ چڑھ رہے ہو وہ ابو طالب کا بیٹا ہی کربلا میں اسلام کو بچایا، اور اسی میری بات سنیں، غور سے سنیں کہ ہم کربلا ایک بار نہیں جانتے، ہم کربلا 2 بار جانتے ہیں، ہم کربلا 2 بار جانتے ہیں۔ اب لوگ یہاں پر حیران ہو گئے کہ یہاں پر کربلا 2 بار کیسے ہو گیا، کربلا تو 1 بار ہوا۔ ہم کہیں گے کربلا 2 بار ہوا، کیسے؟ ایک حسین نے کربلا میں خون بہا کر دین اسلام کو زندہ کیا، ایک غوث پاک نے بغداد میں دین کو بچا کر محی الدین کا لقب بتا کر دین کو زندہ کیا۔ یہ 2 مرتبہ کربلا ہے، کربلا 2 مرتبہ، یعنی جو ایک کربلا کو یاد رکھا دوسرا کربلا بھول گیا، سمجھ لینا وہ بے ایمان ہو گیا، وہ بے ایمان ہو گیا، کیونکہ جناب غوث پاک حقیقت میں جناب امام حسین علیہ السلام ہے، جناب غوث پاک حقیقت میں جناب مولا کائنات ہے، جناب غوث پاک حقیقت میں جناب رسول خدا ہے،
اور سیدہ پاک نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے اگر کسی ایک کو بھی کسی نے تکلیف دیا، ایک کو بھی، تو اللہ نے اس نے مجھے تکلیف دیا۔ اور سیدہ کائنات کے بارے میں رسول خدا نے خود فرمایا کہ اگر کسی نے سیدہ کو تکلیف دیا گویا اس نے مجھ کو تکلیف دیا۔ اور رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ احزاب میں کہ جس نے میرے رسول کو تکلیف دیا گویا اس نے مجھ کو تکلیف دیا۔ یعنی جو کوئی حضور پاک کو تکلیف دیتا ہے گویا وہ سیدہ پاک کو تکلیف دیا، اور جو سیدہ پاک کو تکلیف دیا وہ مسلمان تو دور کا بات ہے، دور دور تک اس کا ایمان سے بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اس بات کو غور کریں، اس بات کو۔ اور ہم یہاں پر مجلس حسین پہ بیٹھے، حقیقت میں یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں یا غوث المدد، یا پھر لگاتے ہیں یا علی المدد، یا پھر باپ کا نعرہ لگتا ہے یا علی المدد، یا بیٹا کا نعرہ لگتا ہے یا غوث المدد، یعنی اس بات کو ہم لوگ گواہی بنا رہے ہیں کہ حقیقت میں غوث پاک ہی مولا کائنات ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے، کیونکہ رسول پاک نے کہا تھا اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، کلون محمد، میرے گھر میں سب کے سب محمد ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا یا امام اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا کہ اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، کلون محمد، یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے گھر میں علی بھی ہے؟ تو رسول جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات اس کو فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں کہ ایک علی جو غدیر میں کسی کو برداشت نہیں ہوا، اگر ایک علی جو غدیر میں کسی کو برداشت نہیں ہوا، اگر نبی فرما دیتے میرے گھر میں سب کے سب علی ہے تو کتنے علی کو لوگ برداشت کرتے؟ ایک علی کی وجہ سے لوگ کربلا برپا کر دیے، تو اتنا سارا اگر علی کہہ دیتے تو کتنا سارا کیا کر دیتے وہ لوگ۔ اور یہ ہمارے اوپر جناب غوث پاک کا سب سے بڑا احسان ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آپ جو عزاداری کر رہے ہیں کھل کر عزاداری کریں، یہ حضور غوث پاک کا کرم ہے۔ اگر حضور غوث پاک کل بغداد میں دین کو زندہ کر کے اور بنو عباسیہ کا جو خلافت تھا اس کو اگر ختم نہیں کرتے تو آج شاید آپ اس طریقے سے بیٹھے نہیں ہوتے۔ تو اے عزادار حسین، تم اگر واقع میں عزادار حسین ہونا تو یہ بھی حضور غوث پاک کا کرم کی وجہ سے ہو، یہ بھی حضور غوث پاک کے کرم کی وجہ سے ہو، اور یہ احسان وہی رکھ سکتا ہے جو وفادار ہوگا۔ اچھا، بہت سے لوگ علم سے بھی چڑھتے ہیں، بہت سے لوگ علم سے کہ علم کو دیکھنا مطلب نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے علم دیکھا تو نکاح ٹوٹ گیا، اور ہمارے کلکتہ میں خاص کر کے ہوتا ہے کہ مطلب اگر علم جاتا ہے تو استغفار بھی پڑھتے ہیں۔ تو علم دیکھ کر نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، حقیقت میں علم کو دیکھ کر تین چیز یاد آتا ہے انہیں، تین چیز۔ علم کے اوپر دیکھنا آپ پنجہ لگا ہوتا ہے، پنجہ لگا ہوتا ہے، یا بابا کا ہاتھ نظر آتا ہے غدیر خون کا مقام والا، یا پھر مولا حسین کا وہ ہاتھ نظر آتا ہے جو ہاتھ یزید کے ہاتھ میں مولا نے نہیں دیا تھا، یا پھر وہ ہاتھ نظر آتا ہے جن کے باپ داداؤں نے کربلا میں عباس کا ہاتھ کاٹا تھا۔ یعنی تین چیز نظر آتا ہے، اس لیے یہ لوگ علم سے ڈرتے ہیں اور قیامت تک یہ لوگ ڈرتے رہیں گے۔ یہ معاملات ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام، مطلب ان کے لیے شاید الفاظ ہی نہیں۔ حضور سرکار غریب نواز نے کہا شاہ است و حسین، بادشاہ است و حسین، یعنی جو خواجہ ہند ہے، ہند کا سردار ہے، جب وہ کہہ کے چلے گئے کہ شاہ است و حسین، تو میرے اور آپ کی اوقات نہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شان میں اتنا دین اتنا دیر بیان کر دے۔ ابھی کا کیا آتا ہے کہ ملا اگر 2 گھنٹے تک بول دے تو کہتا ہے کہ بس امام حسین کا ذکر بیان ہو گیا۔ حقیقت میں کل قیامت تک حسین حسین کرتے رہو، لیکن حسین کا ذکر ختم نہیں ہونے والا۔ اور کل قیامت کے دن رسول پاک نے فرمایا میں کل قیامت کے دن لوگوں کے دلوں میں اس بات کو دیکھوں گا کہ میرے حسن و حسین سے کون کتنا محبت کرتے تھے، تو جو ان سے محبت کرے گا میں اس کو شفاعت کروں گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ اس کو پہلے ہی جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ معاملات ہے جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں رسول پاک ایک واقعہ ہے کہ جب مدینہ میں بھائی چارگی اختیار ہوا، آپ جانتے ہیں مدینہ شریف جب مہاجرین اور انصار جب مدینہ پہنچے، یعنی مہاجرین پہنچے مدینہ اور انصار جو مدینہ میں رہتے تھے جب پہنچے تو رسول پاک نے ہر کسی کو ایک دوسرا کا بھائی بنایا، یعنی پہلا خلیفہ کو دوسرا خلیفہ کا بھائی بنایا بھی تو ایسا بنایا کہ مطلب انہیں پتا تھا، بے شک نبی کو علم غیب ہے اور قیامت تک کے بارے میں پتا ہے۔ جناب ابو ذر کو جناب سلمان فارسی کا بھائی بنایا، سب کو ایک دوسرا کا بھائی بنایا۔
لیکن رسول پاک نے مولا کائنات کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. غور سے سنیے بات, غور سے سنیے. علی جیسا کوئی نہیں, نبی جیسا کوئی نہیں. یہ بات کو جانتے ہیں؟ علی جیسا کوئی نہیں, نبی جیسا کوئی نہیں. اس بات پہ پتہ چلے گا جب جناب مولا کائنات جب یہ بات دیکھے کہ رسول پاک نے ہر کسی کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, تو مولا کائنات ایک درخت کے نیچے جا کر غمزدہ ہو گئے. رسول پاک مولا کائنات کے قریب گئے اور مولا کائنات کے قریب جا کر مولا کائنات کو اٹھایا, فرمایا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ, آپ نے ہر کسی کو ایک دوسرا کا بھائی بنایا پر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. رسول پاک نے کہا علی میرا اور تیرا کوئی بھائی بننے کا لائق ہے ہی نہیں. میرا اور تیرا کوئی بھائی بننے کی مخصوص جگہ, لیکن کوفہ اس جگہ کا نام ہے. لیکن امام زین العابدین نے فرمایا کہ کوفہ ہر وہ جگہ ہے جہاں پر حق بات کو لوگ چھپاتے ہیں, یعنی جس جگہ پر حق چھپایا جائے وہ کوفہ ہے. تو اس چیز سے بچے اور اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں عزاداری حسین کے ساتھ ساتھ آل رسول کا دامن پکڑنے کی پوری طریقے سے توفیق عطا فرمائے, اور کوفہ والا محبت نہیں دے بلکہ 72 شہدائے کربلا والا محبت دے. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ مولا آپ کے زمانے میں بھی تو ظلم ہو رہا ہے, پر آپ کے دادا امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھایا تھا, 72 شہدائے کربلا. دیکھو ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں نا جن کا بابا بھی کبھی میدان میں اگر گیا تو واپس نہیں آیا, یعنی جہاں کھڑے ہو گئے وہاں سے بھاگے نہیں. جو بھاگ گئے وہ مسلمان کا, یعنی آج جانتے ہیں نا کہ مسلمان لوگوں کے اندر یہ بات ہوتا ہے کہ بھاگنے والا چیز زیادہ ہے. ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جہاں پر کھڑے ہو جاتے تھے وہاں سے جاتے تھے نہیں, وہاں پر کھڑے ہو کر جنگ کرتے تھے اور فاتح خیبر فاتح بدر و حنین بن کر آتے تھے. اور اسی بیٹے حسین کا معاملہ ہے کہ 72 شہدائے کربلا کو لے کر کربلا پہنچے, لیکن یزید کا 9 لاکھ لشکر اور 22,000 لشکر کھڑا ہو کر تھا, لیکن حسین وہاں سے ہلے نہیں, ہٹے نہیں. تو ہم اس کو ماننے والے ہیں, ہم ان کو ماننے والے ہیں کہ ہم اس جگہ سے دور نہیں بھاگیں گے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کیوں نہیں خروج کرتے اس ظالم کے خلاف, جبکہ امام حسین علیہ السلام کا خود قول ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنا ہی قربانی تمہیں دینا پڑے گا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے. فرمانے لگا یہ آج بھی ہوتا ہے, آج ہر کوئی بولتا ہے کہ میں حضور پاک کے نام میں جان دے دوں گا. بولنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. یہ اس دور نہیں, یہ دور نیا نہیں ہے, یہ پرانا دور ہے. دور نے صرف روپ بدلا ہے, دور نے صرف روپ بدلا ہے, لوگ وہی ہے, لوگ کی فطرت وہی ہے, جو پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے آج بھی وہی لوگ ہیں, آج بھی وہی لوگ ہیں. لیکن چینجز آیا, سوال 1400 برس سے وہی کیا جا رہا. آپ علی کو کیوں مانتے ہیں, آپ علی کو تو نبی سے زیادہ مانتے ہیں. نہیں, ہم نے علی کو نبی سے زیادہ نہیں مانا, ہم نے نبی سے علی کو مانا, اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے علی مولا کائنات کو مولا کل مانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. تو تم بھی مانو, تمہارا بھی تو ایمان ہونا چاہیے. تم پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے کچھ الٹا پلٹا ہو. تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا آپ کیوں نہیں خروج کرتے؟ فرمایا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا مولا میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اچھا جان دے سکتا ہے. تو وہ تندور جل رہا ہے, تندور بغل میں جل رہا تھا, تندور جل رہا ہے, جا اس میں کودک جا. تو تھوڑا مطلب رک گیا. آج بھی ہوتا ہے نا کہ جان دے دوں گا, لیکن بولے تالاب ہے کودک جا, تیرنا نہیں آتا. بولے اس میں کہاں جائیں گے, جان جب دینے کا وقت آگا تب وہ تو سب سے پہلے بھاگے گا جب جان دینے کا باری آئے گا. جان نے پہلے آپ محبت کو کر کے دکھاؤ, جان بعد میں دینا. تو امام جعفر صادق نے جب یہ بات کہا تو وہ شخص پیچھے ہٹ گیا. فرمایا مولا وہ تو تندور ہے. بولے رک میں تجھے ایک مثال دکھاتا ہوں. تو مولا کا ایک غلام جا رہا تھا, مولا نے اس کو آواز دیا یہی جی مولا. فرمایا کہ مولا امام جعفر صادق نے کہ جا اس تندور میں کودک جا. فرمایا مولا ہاں. بس مولا نے کہا وہ تندور میں کودک گیا, اور مولا جب تندور میں وہ کودکا تو مولا اس کو اپنا ہاتھ سے اٹھا کر پھر واپس باہر کر دیے. نہ اس کا ایک بال جلا نہ اس کا کچھ جلا. تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے عزادار سب عزاداروں کے لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات اس کو کہا کہ جب تیرا عقیدہ ایسا ہو جائے نا تب تو میرے پاس آنا. تجھے پتہ نہیں 72 شہدائے کربلا کا عقیدہ کیا تھا
کہ اگر ان لوگوں کو 1000 بار امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قربان کرنے کی بات ہوتی تو 1000 بار وہ جان دینے کو تیار تھے. تو تمہارا اگر یہی معاملات ہو جائے تو میرے پاس آ جانا. تو یہ معاملات آج کا دور میں بھی ہے. تو اپنے ایمان کو ہم کوئی پوچھتے نہیں بیٹھے ہیں, ہم سب ایمان کو اپنا مضبوط کریں اور آل رسول, اولاد رسول, سیدہ پاک کی اولاد پاک کو سمجھے. اور شاید پھر کل موقع نہ ملے. جس طریقے سے مولا کائنات کہا کرتے تھے سلونی مجھ سے پوچھا کرو, اس سے پہلے میں تمہارے درمیان نہیں رہوں. تو مولا کائنات یہ بات جب کہتے تھے, بعد میں لوگوں نے افسوس کیا کہ کاش میں علی سے یہ پوچھ لیتا. تو مولا کائنات, بس میرا تقریر ہو گیا. مولا کائنات سے کسی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یا علی, آپ سے جب بھی کوئی سوال ہوتا ہے, منافق بڑا ڈینجر سوال لاتے تھے, آج بھی وہی دور ہے, بڑا ڈینجر سوال آتا ہے. ہاں, امام مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی, آپ سے جب بھی کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ اتنا جلدی جواب کیوں دے دیتے؟ مطلب سوال ہوا جواب دے دیے, سوال ہوا جواب دیے. یا کہ مولا یہ بھی فرماتے تھے مجھے پتا ہے تیرے دل میں کیا چل رہا ہے, میں اس کے حال کو بھی جانتا ہوں. تو مولا کائنات نے کہا تجھے پتا نہیں, میرے اللہ نے مجھے وہ عطا کیا کہ میرے سامنے کائنات رہتا ہے, یعنی کائنات میرے سامنے موجود ہے. تو جو سوال کرتا ہے میں اس کا جواب ایسے دے دیتا ہوں. تو لوگوں نے بڑا عجیب قسم کا سوال کیا. آج بھی وہ دور ہے, لیکن اس دور سے بچے, منافقت سے بچے. اور اگر آپ کو پیورٹی, اگر مومن بننا ہے تو آپ کو حضور غوث پاک کا وسیلہ پکڑ کر 12 امام پاک کو ماننا ہوگا. اور 12 امام پاک کو اگر مانے, حضور مولانا حضور پاک کو مان کے تمام جتنے بھی ان کے اہل بیت علیہ السلام کو اگر مانیں گے تو آپ کبھی بھی راستہ سے گمراہ نہیں ہوں گے, انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ دعویٰ ہے میرا, یہ دعویٰ ہے. اور اپنا عقیدہ درست کیجیے. تمام سے یہی ہے. بس کربلا کا ایک چھوٹا سا مسائب کہ جب 10 محرم امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے, خیمہ تمام جل گیا اور تمام امام حسین علیہ السلام کی شہزادی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی, یعنی 11 محرم آ گیا. اور اب کل صبح میں تمام شہزادی رسول پاک, تمام شہزانیاں جو ہیں وہ سب کو قیدی کر کے کربلا سے شام کی طرف لے جایا جائے گا. تو اچانک سے ایک لعین آیا اور آ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے ایک پانی کا کشتری دیا, پانی کا پیالہ دیا اور کہنے لگا یہ لو پانی. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ پانی پینے والے تو نہیں ہیں, اب ہم پانی پی کے کیا کریں. تو اچانک سے سیدہ زینب نے دیکھا کہ بغل میں سیدہ سکینہ بھی بیٹھی ہے. تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کو سیدہ زینب نے پانی دیا. فرمایا پھوپھی اماں آپ کیوں نہیں پانی پیتی؟ فرمایا کہ بیٹی ہمارے گھر کا یہ دستور ہے کہ ہم اپنے گھر میں سب سے پہلے چھوٹے کو پانی پلاتے ہیں. مطلب جو ہمارے گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے, سب سے پہلے جو پیاسے چھوٹے ہوتے ہیں اس کو ہم پانی پلاتے ہیں, پھر ہم لوگ پانی پیتے ہیں. جب یہ بات سیدہ سکینہ نے سنا نا تو سیدہ سکینہ وہ پیالہ کو لے کر پانی کا میدان کربلا کی طرف دوڑی اور سیدہ زینب ان کے پیچھے دوڑنے لگی. جب سیدہ سکینہ اس کی طرف دوڑی, سیدہ زینب بھی ان کے پیچھے گئی. تو سیدہ زینب نے دیکھا سیدہ سکینہ ایک جگہ میں مقام میں جا کے رک گئی. تو اچانک سے سیدہ زینب فرمانے لگی بیٹی کیا ہوا؟ تو سیدہ سکینہ ایک کربلا کے ریت کو ہٹا کر ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد کہنے لگی کہ اماں, پھوپھی اماں آپ نے کہا تھا نا کہ گھر میں جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں اس کو سب سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. یہ میرا بھائی علی اصغر بھی پیاسا ہے, میں اس کو سب سے پہلے پانی پلا رہی ہوں. یہ کربلا کا غم قیامت تک ختم ہونے والا ہے, کیونکہ اس غم میں خود جو رسول پاک اور تمام اہل بیت علیہ السلام اس میں شریک ہیں. بس یہ دعا ہے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ڈرتے. اور اللہ ہم سب کو سچی اور پکی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے لیے کوئی قاتل اٹھا ہے تو دین کو مدد کرنے کے لیے حسین آیا ہے.
যারা ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পরিচয় 1400 বছর আগে জানেননি, যারা ইমামে হুসাইনের পরিচয় 800 বছর আগে জানেননি, যারা ইমামে হুসাইনের পরিচয় 200 বছর আগে জানেননি, তাদের কাছে আমার অনুরোধ যে আজকের যুগে ইমামে হুসাইনের পরিচয় জেনে নিন। কারণ আগামী 500 বছর পরে কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো জায়গায় লোক বলবে যে একটা সময় মৌলানা হুজুর পাক ছিলেন যার নেতৃত্বে ইমামে হুসাইনের দিন জিন্দা হয়েছিল। আজ আমরা ওই পবিত্র মুহূর্তের একটা ঐতিহাসিক রাতের গর্বিত রাতের আমরা অংশগ্রহণকারী হচ্ছি। কারণ মনে করবেন যখন কেউ ইমামে হুসাইনকে পেয়েছিল না, তখনও কিছু ভালো লোক ছিল যাদের জন্য আল্লাহ পাক হুজুর গৌসে পাককে নাজিল করলেন, যাদের জন্য, যাদের পরিচালনার জন্য 12 ইমাম পাক জেলের মধ্যে থেকে সেহরা আলুদা হয়ে তলোয়ার দস্তের মধ্যে দ্বীন ইসলাম প্রচার করেছেন। আমার মৌলানা হুজুর পাকও তলোয়ারের নৌকের মধ্যে থেকে দ্বীন প্রচার করছেন। ওনার দ্বীন প্রচার করা কিন্তু ভাববেন না যে কোন ফিরকার দ্বীন আছে। আজ আমার কাছে আপনার কাছে সব থেকে বড় প্রশ্ন, আপনি কি বলতে পারবেন কি মৌলানা হুজুর কোন ফিরকার ব্যক্তি? আজ আপনি বলতে পারবেন মৌলানা হুজুর শিয়া আছেন? আজ আপনি বলতে পারবেন মৌলানা হুজুর সুন্নি আছেন? কারণ এই দু ফিরকা দুনিয়াকে নষ্ট করেছে। মনে রাখবেন, না मैं शिया हूं ना मैं सुन्नी हूं, अगर मैं मानने वाला हूं तो अहले बैत का मानने वाला हूं। ना हुजूर गौसे पाक शिया थे, ना हुजूर गौसे पाक सुन्नी थे, वो थे तो अहले बैत थे। 12 इमाम पाक न शिया थे न सुन्नी थे तो अहले बैत थे। अरे मुबाला के मैदान में रसूल ने चादर में न शिया फिरका बनाया न सुन्नी फिरका बनाया, पंजतन को चादर में ओढ़ा और कह दिया कि मेरा अहले बैत है। तो मुझे न फिरकों से कोई मतलब है, न तेरी जात से कोई मतलब है। अगर मुझे मोहब्बत है तो इस चेहरे से मोहब्बत है, जिस चेहरे ने मुझे अली का दीदार करवाया, जिस चेहरे ने मुझे मोहम्मद का दीदार कराया, जिस चेहरे के पीछे 12 इमाम मुस्कुराते हैं, जिस चेहरे के जुल्फ के नीचे में हुजूर गौसे पाक का नूर चमकता है, जिसकी दोनों हथेली में मौला पाक का कलाम है, ऐ जनाबे मंसूर रात इफ्शा न कीजिएगा, बूढ़े कहेंगे लड़के रोगा न कीजिएगा, राज अनल हक को वही खोल रहा है, मंसूर तेरे पर्दे में खुदा बोल रहा है। কথা এটা আছে, ফিরকাতে আমরা ঢুকে মনে করি যে আমরা শিয়া হয়ে যাব মৌলা আলীর মাননেওয়ালা। তাহলে ভাই আমি আপনাদের জন্য একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন বলতে চাই। আজকের ডেটের মধ্যে মৌলানা নাসির আব্বাস পাকিস্তানের শহীদ মৌলানা, जिनार পরিচয় আমার আপনার কাছে খুব শর্ট পরিচয় না, বিখ্যাত পরিচয়, जिनार तारुफे उन्हीं बोले दिए कि हमको अगर मौला कभी कबूल करे तो मुझे शहादत से कबूल करना, और मौला उन्हें शहादत से ही कबूल किए। उसके जैसा जाकिर होना, उनके जैसा मौला का खादिम होना हमारा आपके बस में नहीं, जो शहादत को मांग ले। तो उनका फरमान है कि बहुत शिया मौलवा बोलते हैं कि 12 इमाम के बाद कोई अहले बैत नहीं है, 12 इमाम के बाद कोई औलाद रसूल नहीं है। जो है इमाम ने फरमाया, जो सैयद के एहतराम में जानबूझकर ताज़ीम के लिए उठकर खड़ा ना हो, सैयद चाहे एक दिन को हो जाए 100 साल, या इस दौर को हो जाए आने वाले जमाने का, अगर इस्तक़बाल में उठकर खड़ा नहीं होता, इमाम फरमाते अल्लाह उसे ला इलाज बारिश में मुब्तला कर देता। मोहब्बत की कसम खा के कहते हो, जिन घरों से एहतराम सादात रुखसत हो चुका है उन घरों में विलायत नहीं आ सकती। अगर इंसान जरा सा भी बाज़मीर हो तो सादात को ज़ाम पर नजर करे
আপনারা লক্ষ্য করে শুনলেন, मुझे वो राफेजी शिया नहीं चाहिए, मुझे शियाने अली अलामा नासिर इकबाल चाहिए। ये अलामा है जो सैयद की इज्जत की अजमत को जिक्र कर दे कि तुम आज की सैयद की इज्जत नहीं कर सकोगे तो उस जमाने के सैयद की क्या इज्जत करोगे। তুমি আজকের জাতের সৈয়দ, আজকে সৈয়দার লালকে যদি ইজ্জত না দিতে পারলে তো ইমামে হুসাইনকে কি ইজ্জত দিবে। ये फर्ज है, ये शियतेर फर्ज আছে যে আজকের औलाद পাককে সৈয়দা পাকের লালের ইজ্জত করা। তো তখন হুজুর গৌসে পাক কি সৈয়দা পাকের লাল ছিলেন না। আজকে যদি আমি হুজুর গৌসে পাকের আজমতকে উপরে তুলছি, তুমি বলছো গৌসকে মানা হারাম, আরে তোমার মাওলানা বলছে সৈয়দকে মানা হালাল, তুমি কি বলবে আমাকে সৈয়দের পরিচয়। তোমার থেকে আমার পরিচয় নয়, আমার থেকে তোমার পরিচয়। ফিরকা একটা রাস্তা আছে বলে দিলাম, কিন্তু সেই রাস্তাতে চলে মঞ্জিল যে পাবে তার জন্য মাকাম আহলে বাইত আছে, আর কেউ নয়। আপনি চাই শিয়া হন, চাই সুন্নি হন, চাই ওয়াহাবি হন, চাই দেওবন্দি হন, যদি আপনি আহলে বাইতের পরিচয় থেকে গুমরাহ হয়ে গেলেন তো আপনি আপনার কবরের নিজাত থেকে রাস্তা তৈরি করে নিলেন। আপনাকে পরিচয় নিতে হবে। আমাদের সুন্নি মাওলানাদের আকীদা আপনাকে একটা শুনিয়ে দিই। একটা নায়েক সাহেব বলে আছেন, মতিঝিলে থাকেন। উনি বলছেন আমরা হুজুর পাকের সাথে আরব থেকে এসেছি, কাজমাইন থেকে এসেছি, তো আমরা ওনার পুরো খাদিম আছি, আমরা ওনার পুরো লোক আছি, ওনার আমার ফ্যামিলি সম্পর্ক আছে। তো হুজুর পাক বললেন এরকম গুমরাহি থেকে আপনাদেরকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য হুজুর পাক যখন ইন্ডিয়াতে আসেন তো ওনার জাদ্দে আজম হুজুর সৈয়দ রুহুল আল মুসুবি, ওনার স্ত্রী, ওনার এক কন্যা আর এক শেহজাদার সাথেই একমাত্র দুনিয়ার এই ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করেছিলেন। ওনার সাথে আর কেউ ছিল না। সুতরাং এই গুমরাহিতে থাকবেন না যে হুজুরের সাথে কেউ এসে তার ফ্যামিলি মেম্বার হয়েছেন কিংবা কেউ এসে তার সাথে তার গোলামি এখানে এসে চালু করেছেন। হুজুর তানহা এসেছিলেন এবং হুজুরের জন্য আজ অব্দি উনি বলে যাচ্ছেন আমার যত কিছু আছে কুমারপুর শরীফ থেকে, আমি ওনার থেকে মজাব এখানে লোকের কাছে ফেলালাম। আমি যাতে মুসবি আছি ইমাম মুসা আল কাযেমের औलाদের মধ্যে, কিন্তু মযহাবে যায়েদি আছে ইমাম যায়েদ ইবনুল আলী ইবনুল হুসাইন ইবনুল আলী ইবনে আবি তালেব, ইমামে হুসাইনের ছেলে, ইমাম জাইনুল আবেদিনের ছেলে। মওলা 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 আলিউল ওয়ালিউল্লাহ, सरकार अलमदार दो आलम का मददगार अली हैदर कररार, अली हैदर कररार। सरकार अलमदार दो आलम का मददगार अली हैदर कररार, अली हैदर कररार। पीरों में मेरा पीर जबरदस्त है सरकार अली हैदर कररार, अली हैदर कररार। सरकार अलमदार दो आलम का मददगार अली हैदर कररार, अली हैदर कररार। पीरों में मेरा पीर जबरदस्त है सरकार अली हैदर कररार, अली हैदर कररार। शाहों से भी आला है तेरे दर के गदादर, करते हैं गुलामी तेरी दुनिया के सिकंदर। आला है अमीरों से फकीरों के मुकद्दर, जन्नत के है ताजिर तेरी दहलीज के नौकर। नाराए हैदरी मौला, नाराए खैबरी मौला, नाराए सफदरी मौला, नाराए कंबरी मौला। सबने लगाया है यही नारा सरेता अली हैदर कररार, अली हैदर कररार। सरकार अलमदार दो आलम का मददगार अली हैदर कररार, अली हैदर कररार। पीरों में मेरा पीर जबरदस्त है सरकार अली हैदर
کرار علی ہے جو علمدار بنا ہے، مشکل میں جو نبیوں کا مددگار بنا ہے، وہ سارے اماموں کا جو سردار بنا ہے، کل ایمان ہے مولا، دین کی شان ہے مولا، شاہ مردان ہے مولا، شیر یزدان ہے مولا۔ کہتے ہیں نبی اپنا جسے وارث دستار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، سادات کی پرعزم و قیادت میں علی ہے، شبیر کے انداز عبادت میں علی ہے، سادات کی پرعزم و قیادت میں علی ہے، شبیر کے انداز عبادت میں علی ہے، سجاد کی زینب کی خطابت میں علی ہے، عباس کے پرچم کی جلالت میں علی ہے، علی اصغر میں بھی مولا، علی اکبر میں بھی مولا، آل اطہر میں بھی مولا، ہاں 72 میں بھی مولا، ہے پاک گھرانہ تیرا اسلام کا مہمان، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، سادات کی پرعزم و قیادت میں علی ہے، شبیر کے انداز عبادت میں علی ہے، سادات کی پرعزم و قیادت میں علی ہے، شبیر کے نجف دل میں بسی کرب و بلا ہے، ہم مزادار ہے مولا، ہم وفادار ہے مولا، ہم مزادار ہے مولا، ہم وفادار ہے مولا، تیرے غم خوار ہے مولا، آپ سرکار ہے مولا، سرکار بنا لیجئے اپنا ہمیں زوار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، بابا دھڑکنے لگا، بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا پاس، شمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا جان شمر نے جب بابا جان سمر نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیا کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیلے ہیں رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر
کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتے ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان بازو بندھے، بابا جان بازو بندھے، سب کا بندھا میرا گلا، جب رسن کی استھتی دم گھٹتا ہر کام میرا، بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، کش میں کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیم কি করে শহীদ করলো তোমাকে, চিঠি দিয়ে ডেকেছিল তোমাকে, কি করে শহীদ করলো তোমাকে, 3 দিন দানা পানি না দিয়ে, 3 দিন দানা পানি না দিয়ে খঞ্জরে কাটিল গলা, ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন, সব কেটে চারিদিকে ইয়া হুসেন, শহীদ করেছে তোমাকে ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন। বাঁচাতে গিয়ে নানার দিনকে হারালেন বড় ছেলে আকবরকে, বাঁচাতে গিয়ে নানার দিনকে হারালেন বড় ছেলে আকবরকে, তুললেন ছেলের বুকের ভরসা, তুললেন ছেলের বুকে ভরসা, দেখলেন বলে যা ছেলের ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন, উঠেছে চারিদিকে ইয়া হুসেন, শহীদ করেছে তোমাকে ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন। আব্বাসের মতো ভাই হবে না, বর্ষকে পানি নিয়ে আর ফিরবে না, আব্বাসের মতো ভাই হবে না, বর্ষকে পানি নিয়ে আর ফিরবে না, সাকিনা পানি আর চাইবে না, সাকিনা পানি আর চাইবে না, লাশ নিয়ে ফিরলে ইয়া হুসেন, কেউ আছো আমাকে সাহায্য করো, পানি আনতে কেউ কি যেতে পারো, কেউ আছো আমাকে সাহায্য করো, পানি আনতে কেউ কি যেতে পারো, সোনিয়া এই কথা আলী আসগর, সোনিয়া এই কথা আলী আসগর, ঝোলা ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে হুসেন ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন, সব উঠেছে চারিদিকে ইয়া হুসেন 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 ইয়া হুসেন, दोष नबी के सवार हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन, दोष नबी के सवार हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन, तुझ पे हो जाने निसार हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन, तुझ पे हो जाने निसार हुसैन या हुसैन हुसैन
شہروں نے تجھے تیرے سبھی سوگوار حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین اکبر و قاسم تیرے دین پہ قربان ہوئے حسین یا حسین حسین یا حسین اکبر و قاسم تیرے دین پہ قربان ہوئے حسین یا حسین حسین یا حسین تو نے بھرا گھر دیا 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 جام شہادت پیا جام شہادت پیا جام شہادت پیا جام شہادت پیا ختم نہ ہوگی کبھی تیری کبھی یادگار حسین یا حسین حسین یا حسین ختم نہ ہوگی کبھی تیری کبھی یادگار حسین یا حسین 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 حسین تھے پشت زخمی بہت اتنے سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی نانا 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 پلی تھی ناز سے نانا جو شاہ کی دختر مسافرت میں ستم قدر ہوئے اس پر پلی تھی ناز سے نانا جو شاہ کی دختر مسافرت میں ستم سے قدر ہوئے اس پر ستم وہ سہ نہ سکی باپ کی جدائی کا سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی نانا سکینہ شام کے کر کے سنانے آپ کو آئی ہوں ماجرا سارا سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی نانا سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی نانا سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی نانا نہ آیا تو مدد کو وہ حال تھا کہ عجب بندھے تھے بارہ گلے ایک رسن میں ہائے غضب نہ آیا تو مدد کو وہ حال تھا کہ عجب بندھے تھے بارہ گلے
کے رسن میں ہائے غضب ہمارے چلنے سے دکھتا تھا ہائے اس کا گلا سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی نانا سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی نانا سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی نانا لہو ٹپکتا تھا ہر وقت اس کے کانوں سے پشت زخم کی بہت اتنے کھائے تھے درے لہو ٹپکتا وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین وہ بلا میں میرا پسر مارا جائے گا پیاسا رہے گا خون دینا پانی کا پائے گا انصار و اقربا کے بلا شیر اٹھائے گا انصار و اقربا کے بلا شیر اٹھائے گا اسلام کو بچائے گا زہرا کا نور ہے حسین میں نے پانا من الحسین پانو بلال کو پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہار کو آئے پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہار ہی مارا جائے گا اکبر کا نور ہے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین سب سے آگے سے ہوگا حسین کا آئی تو بے کفن تو بہن ہوگی بے رضا دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ ہے دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ
وہ لاشیں اٹھائے گا اے انصارو ربا کے وہ یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین ہے یہی شور و شین ہے یہی شور و شین یا حسین یا حسین مشرقین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین ظالم نے ذبح کر دیا احمد کے چین کو آؤ نجف سے دیکھو ذرا نور عین کو پالا تھا میں نے پیس کے چکی حسین کو کیسے قرار آئے دل والدین کو ہے یہی ماں کے بین ہے یہ ماں کے بین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین ہے یہی شور و شین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین وقت عصر مصلا بنا دیا اذن خدا سے سجدے میں سر کو کٹا دیا دن کی زیب و زین دن کی زیب و زین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین ہے یہی شور و شین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین فرقت میں اہل خانہ کی سغرا ہے نوحہ خاں ہونٹوں میں اس کے بین ہے آنکھیں ہیں خوفشاں کہتی ہیں شاہدین سے اے میرے بابا جان کس کے سارے چھوڑ کے جاتے ہو تم یہاں تم سے ہے دل کو چین تم سے ہے دل کو چین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین ہے یہی شور و شین یا حسین یا حسین لاشیں پہ سر پہ کرتی تھی رو رو کے ماں پکار کھو رہی ماں چین کھو رہی ماں چین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین ہے یہی شور و شین یا حسین یا حسین یا شہ لٹ گیا ماں کا چین لٹ گیا ماں کا چین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین ہے یہی شور و شین یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا حسین یا حسین وعدہ کیا تھا نانا سے جو پورا کر دیا دین نبی کے واسطے سر اپنا بھی دیا باقی رہے اذان تو نور نظر دیا بہرے بقائے دین خدا اپنا گھر دیا تھا میرا نور تھا میرا نور یا حسین یا حسین یا شہ یا حسین یا حسین یا شہ مشرقین یا
حسین یا حسین ہے یہ شور و شہ یا حسین یا حسین یا شہ مشرق ہے یا حسین یا حسین رو رو کے دے رہی تھی صدا مائیں بار بار آؤ فرات چھوڑ کے ہے میرے ذی وقار تنہا اٹھا رہا ہے جوان کو یہ دل فگار ایک باپ کو سہارا دو عباس نامدار گونج اٹھی ماں کے بین گونج اٹھی ماں کے بین یا حسین یا حسین یا شہ یا حسین یا حسین یا شہ یا حسین یا حسین ہے یہ شور و شہ یا حسین یا حسین یا شہ مشرق ہے یا حسین یا حسین یہ عاطف و اسد کی دعا اب قبول ہو میرے امام عصر کا جلدی نزول ہو تعمیر جلد روضہ بنت رسول ہو غاصب سے حق کے دارا بھی سارا وصول ہو منتظر ہے یہ نین منتظر ہے یہ نین یا حسین یا حسین یا شہ مشرق ہے یا حسین یا حسین یا شہ مشرق ہے یا حسین یا حسین ہے یہ شوندار علمدار چلا لو علمدار 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 چلا مشت کاندھے پہ رکھے شیخ وفادار چلا لو علمدار 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 چلا لیکن ماں بہنوں کو بے پردہ وہ بازاروں میں ہائے افسوس صد افسوس ستمگاروں میں لیکن ماں بہنوں کو بے پردہ وہ بازاروں میں ہائے افسوس صد افسوس ستمگاروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے عابد بیمار چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا آتش کہتے تھے سب پیاس کے مارے بچے ہاں فقط ان کی ہی بس پیاس بجھانے کے لیے آتش کہتے تھے سب پیاس کے مارے بچے ہاں فقط ان کی ہی بس پیاس بجھانے کے لیے نرگس سمت جو غصے میں وہ جرار چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا کہہ دیا شاہ نگر جنگ نہ کرنا بھیا حکم سے شاہ کے بس ہاتھ میں لے کر نیزہ کہہ دیا شاہ نگر جنگ نہ کرنا بھیا حکم سے شاہ کے بس ہاتھ میں لے کر نیزہ دیکھو کس شان سے سرور کا وفادار چلا لو علمدار 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 لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا شکے ہاتھوں پہ
پیچیدہ ہائے گلوئے اصغر خون چہرے پہ ملا شاہ نے اس کا لے کر شہ کے ہاتھوں پہ چھدا ہائے گلو اصغر خون چہرے پہ ملا شاہ نے اس کا لے کر رن میں اے مومنو جب تیر ستمگار چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا لیکن ماں بہنوں کو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا ڈر تو ہر شخص کو بس اپنی فقط جان کا تھا دیکھ کر فوج اردو بھاگ پڑی اس کی ادا ڈر تو ہر شخص کو بس اپنی فقط جان کا تھا دیکھ کر فوج اردو بھاگ پڑی اس کی ادا نرگس سے جو غصے میں وہ جرا چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا العطش قید تھے سب پیاس کے مارے بچے ہاں فقط ان کی ہی بس علمدار چلا کے ہاتھوں پہ چھدا ہائے گلوئے اصغر ان چہرے پہ ملا شاہ نے اس کا لے کر شہ کے ہاتھوں پہ چھدا ہائے گلوئے اصغر ان چہرے پہ ملا شاہ نے اس کا لے کر رن میں اے مومنو جب تیر ستمگار چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا لکھ کی جشن لبی شبر و عباس مگر آئی پانی میں اسے پیاسی بھتیجی جو نظر لکھ کی جشن لبی شبر و عباس مگر آئی پانی میں اسے پیاسی بھتیجی جو نظر پھینک کر پانی جو دریا پہ وفادار چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار مولا 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 عباس ہے کہاں اے نہر القما عباس ہے کہاں اے نہر القما عباس ہے کہاں 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 تم نے سنی تو ہے پیاسوں کی داستان اے نہر القما عباس ہے کہاں اے نہر القما عباس ہے کہاں شان کرتے ہوئے ہوں گے ادھر
इधर उधर से कहा शान कटे हुए होंगे इधर उधर शान कटे हुए होंगे इधर उधर मंगल में आए हैं सुल्तान बहरोवर मंगल में आए हैं सुल्तान बहरोवर कुछ ढूंढते तो हैं लाशों के दरमियान मेरे कहाँ अब्बास है कहाँ मेरे कहाँ अब्बास है कहाँ अजय पैगंबरी शोहरत अदा करो अजय पैगंबरी शोहरत अदा करो सहरा के लाल का मातम बपा करो जहरा के लाल का मातम बपा करो रोती है ये ज़मीन रोता है आसमान है मेरे अलकामा अब्बास है कहाँ है मेरे अलकामा अब्बास है कहाँ मेरे अलकामा अब्बास है कहाँ है मेरे अलकामा अब्बास है कहाँ है मेरे अलकामा अब्बास है कहाँ है मेरे अलकामा अब्बास है कहाँ ज़ैनब वादा जो किया था तुझसे कभी मेहमान वो तेरे घर आया है है करीब बला में लाश अभी और तेरे यहाँ सर आया है और तेरे यहाँ सर आया है किसी किसी का मुझे देगी पुरसा है हद से सेवा मैं ज़ैनब हूँ मुझे कैदी नहीं समझती कर और जरा मैं ज़ैनब हूँ मुझे कैदी नहीं समझती कर और जरा मैं ज़ैनब हूँ ये किसको पिलाएगी शरबत पोशाक तू किसके बदलेगी सब गुलशन ज़हरा उजड़ चुका अब तो न सकीना मचलेगी अब तो न सकीना मचलेगी ना भाई हाफिज है खुदा मैं ज़ैनब हूँ मुझे कैदी नहीं समझती कर और जरा मैं ज़ैनब हूँ मुझे कैदी नहीं समझती कर और जरा मैं ज़ैनब शेका चिल्लुम है आज वावेला शेका चलूं है आज वावेला शेका चिल्लुम है आज वावेला शेका चलूं है आज वावेला शेका चलूं है आज वावेला शेका चलूं है आज वावेला चूके थे नबी जिस
जिस गले को सदा चूमते थे नबी, जिस गले को सदा चूमते थे नबी, जिस गले को सदा तेरे खंजर है यार बाबेला शगा चलुम है यार बाबेला शगा चलुम है यार बाबेला। शब को दूल्हा बना दिन में मारा गया, शब को दूल्हा बना दिन में मारा गया, शब को दूल्हा बना दिन में मारा गया, शब को दूल्हा बना दिन में मारा गया। शोर घर घर है आज बाबेला शगा चलुम है आज बाबेला शगा चलुम है आज बाबेला। सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए। अपने लाडले हुसैन का सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए। आए वो मरीज नातवा, आए वो मरीज नातवा, पाँव में थे जिनके बेड़िया, पाँव में थे जिनके बेड़िया। आबिदों के ज़ैन का सैयदा पुरसा लीजिए, 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 सैयदा पुरसा लीजिए। करबला में जो हुए शहीद, करबला में जो हुए शहीद, करबला में जो हुए शहीद, करबला में जो हुए शहीद। कैसे कैसे बावफा शहीद, कैसे कैसे बावफा शहीद, कैसे कैसे बावफा शहीद, कैसे कैसे बावफा शहीद। उस बरादर हुसैन का सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए। सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए। था बहादुरों में जिसका नाम, था बहादुरों में जिसका नाम, था बहादुरों में जिसका नाम, था बहादुरों में जिसका नाम। कांपती थी जिससे फौज शाम, कांपती थी जिससे फौज शाम। उस बरादर हुसैन का सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए। आए वो मरीज नातवा, आए वो मरीज नातवा, आए वो मरीज नातवा, आए वो मरीज नातवा। पाँव में थी जिनके बेड़िया, पाँव में थी जिनके बेड़िया। आबिदों की ज़ैन का सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए, सैयदा पुरसा लीजिए। बर तू सला दो
سلام یا شہ دنیا بلائے اہل یقین کعبہ ہر دوسرا بر تو صلاۃ و سلام اے میرے ارمان جاں مرہم زخم نہا اے میرے دل کی دوا پر تو صلاۃ و سلام گرچہ ہے بے کس جمی آپ ہے اس کے کفی آپ کا ہے آسرا بر تو صلاۃ و سلام یا شہ کرب و برحمت ہو جائے اس پہ احسان صبت نبی کے صدقے لگتے جگر تھا میرا بندہ تھا اپنی کا وہ ہو قبول یزداں صبت نبی کے صدقے برگشتہ وقت لے کر آیا جمیل در پر ہو دور یا سہر ماں صبت نبی کے صدقے یا غوث پاک یزداں صبت نبی کے صدقے اجمل ہو گھر کے گفرا صبت نبی کے صدقے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب يا مولانا انك انت التواب الرحيم وفتح لنا ابواب فضلك بحرمة سيدنا آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آل سيدنا محمد وعلى ولده سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا المرشد في عدد كل شيء معلوم اللهم ربنا تقبل منا نظر مقبول هو السلام عليكم السلام अम्मा की फंडी जी अम्मा कितनी पड़ी थी किसी ने जाए इससे होना तो बड़ा निकल जाए मुन्ना এটা আম্মার হাতে দিয়ে দিবেন अस्सलाम वालेकुम सब पहली रात कलकत्ता में हल्दिया हल्दिया जी अभी